یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ سفارش ہی کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتے نہیں، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی؟ اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا ہے؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا۔ البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ بالکل سڑا بھسا نہیں۔ نیز دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھارتے اور جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تو 4 پرندے لے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہیں جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے۔
وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمعی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے۔ پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو پھوار ہی کافی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے؟ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہے، اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے، اللہ یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں۔ ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے، تم انہیں ان کے چہرے سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، اور تمہارا صدقہ کرنا یعنی قرض معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کر دے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے۔ اور جو شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو
اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے، اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی کے طور پر قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ الف لام میم۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ انتہائی غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری غیر واضح ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو غیر واضح ہیں، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں کا سا ہوگا جو ان سے پہلے تھے۔
انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کافر ان مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے ظاہری آنکھوں سے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے۔ بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یعنی عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں کی، نشان لگے عمدہ گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور کھیتی کی۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، بس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم بجا لانے والے، خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے۔ درا حال یہ کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی غالب، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد اور حسد رکھتے تھے۔ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور میرا اتباع کرنے والوں نے بھی۔ اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور ان کو ان کے دین کی بابت ان کی باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ الا یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔
اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی، میرے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا تھا، اور لڑکا اس لڑکی کی مثل نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ وہ کہتے، اے مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا، میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور پارسا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا، اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہو، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی کلام کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ وہ کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔
جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں پورا پورا اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگاہ رہو، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا، تو اب تم اس چیز کی بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست تھے، فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور مومن لوگ، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکے۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر عربیوں کی بابت کوئی گناہ نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو،
کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جب تم مسلمان ہو چکے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور ان کتابوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہے۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔